الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فاقتلوا من سب نبی فاقتلوا۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے ویوزر کو خوش آمدید۔ پیارے ویوزروں، پورا بیان سنیں، ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور آگے فارورڈ شیئر کر کے ثواب حاصل کریں۔ میرا جو بھی ٹوٹا پھوٹا انداز ہے اس کو جو ہے آگے شیئر کریں، اور جو ہے ابھی تک جو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں اس کو، اور غور سے توجہ سے پورا بیان سنیں۔ پارٹ نمبر 5 ہے ہمارے قادیانیوں کا رد کے اندر میں یہ بیان کر رہی ہوں تاکہ اہل علم ہے، عاشقان رسول ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ قادیانیوں کو، اکثریت کو نہیں پتہ۔ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی بتایا کہ اکثر لوگ کو نہیں پتہ، وہ صرف ٹک ٹاک کا پتہ ہے، فیس بک کا پتہ ہے، فیشن کا پتہ ہے، جو ہے جولری کا پتہ ہے اور مال و دولت کا پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو یہ نہیں، عقائد کا نہیں پتہ۔ تو ہمارے عقائد میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانیں اور ان کو نبوت ختم مانیں، ان کی کتاب قرآن مجید کو آخری کتاب، ان کے کلمے کو آخری کلمہ مانیں، کیونکہ اللہ تبارک نے خود قرآن مجید میں ان کے لیے فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی الا بعدی لا نبی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ محفوظ میں عرض کروں، غلطی ہو جائے تو معاف فرما دے، اور کوئی خاص شرعی غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائے، کمنٹ میں لکھ کر مجھے بتائیں۔ ٹوٹا پھوٹا اپنے انداز میں، زبانی میں یہ بیان کرتی ہوں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور علم دین پھیلانے کی نیت سے۔ آپ جلد سے جلد جو ہے پورا بیان سنیں اس کو۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھیں پاکستان، آج ہمارے یہاں آج 13 اگست سے رات میں ابھی 14 اگست ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، تو 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا تھا، انگریزی تاریخ 14 اگست 1947، اور جو دوسری تھی، اور پاکستان چاند کی کس تاریخ کو بنا ہے اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا۔ 14 اگست کو تو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، 14 اگست 1947 تو ہے ہی تاریخ، لیکن چاند کی کیا تاریخ تھی؟ چاند کی 27ویں شب تھی۔ 27ویں شب کو اکثر علماء کرام کہتے ہیں شب قدر۔ شب قدر وہ رات ہے جو سارا سال گھومتی ہے، اور علماء کرام، کثیر علماء کرام کا قول ہے، یعنی یہ میرے آقا نے فرمایا اس کو تلاش کرو رمضان میں، پہلے عشرے، دوسرے عشرے، آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی جو 27ویں شب ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں سب سے زیادہ کہ یہ والی ہے، اسی لیے اس میں عبادتیں کی جاتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، مساجد میں رونقیں لگ جاتی ہیں، تبرک نیاز وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اس رات کو خوب رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اتنا بڑا ہمیں انعام عطا فرمایا، اور یہ کلمے کے نام پر بنا ہے ملک پاکستان، یعنی ہمیں وہاں پر کھل کر عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ کہاں؟ ہندوستان میں، جب ہندوستان پاکستان ایک تھا 1947 سے پہلے، یعنی مسلمانوں پہ ظلم ہوتے، گائے ذبح کر لی، گوشت کھا لیا تو ان کو مار دیا گیا، ان کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا گیا، اور ان کے منتر جنتر، ان کی دیوالیوں میں شرکت، تو کھل کر اسلام جو ہے نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنے اسلام کی شعار پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو پھر یہ ایک مطالبہ کیا گیا، کانگریس بنی، مسلم لیگ بنی، پتہ نہیں کون کون سی تحریکیں بنی کہ ہم الگ ملک لیں گے، الگ۔ اس میں اس کے اندر جو ہے مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سارے علماء کرام نے، ہمارے اعلیٰ حضرت جن کا بھی 25 صفر کو عرس آ رہا ہے، امام احمد رضا خان، انہوں نے، ان کے بیٹوں نے، غوث اعظم، اور جو ہے بہت سارے جو ہے کتب ابدالوں نے، نیک لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس تحریک میں، ملک پاکستان بننے کی تحریک میں کافی علماء کرام نے اور جو کتب ولی اللہ نے حصہ لیا، اہل ایمان نے بھی حصہ لیا، اور لاشوں کی لاشیں گر گئے۔ آپ کو نہیں پتہ، ہم اس ملک پاکستان میں عیاشیاں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بہت مطلب خوشی کے ساتھ رہے، لیکن نہیں پتہ کہ ہمارے اگلوں نے جو چلے گئے دنیا سے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اس کے لیے۔ ارے پوری ٹرینیں جلا دی گئیں، عورتوں کے پستانوں کو کاٹ کر جو ہے ان کو جلایا گیا، ماؤں کی گودوں میں بچوں کو مار دیا گیا، جو ہے پوری گاڑیاں میں آگ لگا دی گئی، لاشیں، خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں، ہزاروں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں
جو ہے عورتوں کا مردوں کا خون بہا ہے اس تحریک آزادی میں، جب جا کر یہ ہمیں ہمارا وطن عزیز نصیب ہوا ہے، تو یہ کس کے نام پر بنا ہے؟ یہ کلمے کے نام پر، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں یہ بنا ہے۔ تو اب اس کی قدر کریں، ملک کی قدر کریں، اس میں اسلامی قانون نافذ کریں، بے حیائی نہ پھیلائیں۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم آدھے کپڑے پہن کر پھریں، ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم سودی کام کریں، شراب پئیں، ترقی اس کا کام نہیں ہے کہ خوب جو ہے زنا کو عام کیا جائے اور فیشن کو عام کیا جائے، عورتوں کا حجاب اور دوپٹے کو بھی کہا جائے کہ نہیں اوڑھیں، میرا جسم میری مرضی جس طرح چاہے۔ یہ نہیں ہے اسلام، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ اسلام نے جسم کی بھی آداب بتائے ہیں، گھر کے بھی آداب بتائے، بیوی بیٹی بہن کے بھی آداب بتائیں۔ تو یہ سر کھلا کر تو چست کپڑے پہن کر، تو آدھے کپڑے پہن کر، یہ اسلام نہیں ہے۔ میں زیادہ تر خواتین سے مخاطب ہوں، کیونکہ خواتین میرے گروپ میں ایڈ ہیں۔ آپ لوگ بھی گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، کمنٹ میں بتائیں، گروپ میں روزانہ آپ کو معلومات ملے گی دینے۔ تو میرے خواتین کئی ہزاروں کی تعداد میں گروپ میں ایڈ ہے میرے، تو میں خواتین سے زیادہ یوٹیوب پہ سنتی ہیں میرے بیانات، بھلے آئیڈیا ان کے مردوں کے نام پر بنی ہے لیکن وہ سنتی ہیں زیادہ، تو میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو یہ فیشن آج کل ہماری شادی حالوں میں آدھے لباس پہن کر پورے گلے نظر آتے ہیں، جسم وہ جو ہے نیٹ اور لباس، شیفون کے جارجٹ کے لباس، بال پورے ہم نے ڈائی کرائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم خوبصورت لگنے کے لیے۔ چلو آج خوبصورت لگ جاؤ گی، اسی جسم پر سانپ اور بچھو ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو ہے ہمارے ملک پاکستان کی قدر کریں۔ اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن حکمران ہمیں صحیح نہیں ملتے۔ تو وہی ہوتا ہے نا کہ عوام غلط ہوگی تو ان پہ غلط حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صحیح ہو جاؤ اور دعا مانگو اللہ سے کہ کوئی اسلامی حکمران نصیب فرمائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا میں حکمران نصیب فرمائے، خلفائے راشدین جیسا جو خلافت راشدہ قائم کرے۔ تو یہاں پر ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، اور یہ جو نئے نبی بن رہے ہیں، نئے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا نئے اور آئیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کتنوں نے کر لیا؟ 3 نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات میں کر لیا، باقی کئی مر چکے۔ اور ابھی ہمارے یہاں جو تازہ فتنہ ہے ہندوستان کے شہر قادیان سے جو فتنہ آیا ہے، تو یہ ملک پاکستان میں پمپ رہا تھا۔ یہ 1953 سے لے کے 1974 تک اس میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی قربانی دی گئی ہے اسلام کے نام پر، جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں کے اس وقت کے جو قطب ولی تھے، جو نیک ہستیاں تھیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے ننگے جسم پہ سانپ چھوڑا گیا، ان کے ننگے جسم پر جو ہے ٹھنڈے پانی ڈالے گئے، ان کو برف کے تختوں پہ لٹایا گیا، ان کو کھانا پینا بند کر دیا گیا، ان کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی، کسی کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی ہندوستان میں، کسی کو کہا یہ ہندوستان سے تحریک چلتی آئی ہے جو 1953 سے لے کے 1974 تک، اس میں یہاں مسلمان کے کافی لوگ 10,000 لوگ جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور کئیوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا جب پتہ چلا نہیں مان رہے، کیونکہ عشق نبی کے آگے کچھ نہیں، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو کیا نہیں؟ یہاں پہ جن کے دلوں میں عشق و محبت تھا انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، ماؤں نے اپنے جوانوں کے بیٹوں کے نذرانے بھیج دیے، ان کو جو خوش ہو گئی ہوں کہ ہمارے بیٹے اسلام میں کام آئے، ختم نبوت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق محبت میں کام آئے۔ تو اب یہ فتنہ سر اٹھائے ملک پاکستان میں، ہمارے ملکوں کی عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ یہ دیا کہ یہ چھپ کر اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کیسا فیصلہ ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں، ارے ان کو چاہیے اسلامی ملک ہے تو پہلے اسلامی لو پڑھیں، پورا باریک باریک سے اسلام کا، قرآن کے ترجمہ تفسیر پڑھیں اور اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ لیکن انہوں نے اپنا، ہو سکتا ہے مال و دولت کے پیچھے یا ان کے روب کے پیچھے ڈر کے ان کے حق میں فیصلہ دیا قادیانیوں کے۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت بھی شورش کرم ہے، لوگوں کی ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی آواز بنیں، قادیانیوں کے فتنوں کو جڑ سے ختم کریں۔ یہ کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، جنت کے آقا ہیں، ہم سب کے بھی آقا و مولا ہیں۔ ہمیں ایسے نبی کو نہیں مانتے، جھوٹے نبی کو، جو اپنے آپ کو نبی کے، اپنی بیویوں کو ازواج محترات ام المومنین کہے، اپنے دوست ساتھیوں کو صحابہ اکرام کہے، یہ غلط ہے۔ ہم ایسے نبیوں کو نہیں مانتے، جھوٹے نبیوں کو دعویٰ کرنے والے غلط ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا عشق و محبت دل میں بسا لیں، سب کی محبت نکال دیں، مال اور دولت کی خوف ڈر سب نکال دیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ میرے بھی دل میں، تمام اہل ایمان کے دل میں عشق نبی کی جو شمع روشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قبر میں جانے کے بعد بھی اور قیامت میں بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے جو ہے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا البلاغ المبین صلی اللہ